السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اہم خبر، یکساں سول کوڈ ملکی مفاد اور قومی یکجہتی کے لیے خطرہ۔ مولانا خالد سیف اللہ رحمانی، جنرل سیکریٹری آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ۔ حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی نے اپنے پریس نوٹ میں کہا ہے کہ یکساں سول کوڈ کے سلسلے میں 9 دسمبر 2022 کو راجیہ سبھا میں جو پرائیویٹ بل پیش کیا گیا ہے وہ بہت ہی افسوسناک اور ملک کے اتحاد کو نقصان پہنچانے کی کوشش ہے۔ ملک کے معماروں نے اس سوچ کے ساتھ دستور بنایا تھا کہ ہر طبقے کو اپنے مذہب اور اپنی تہذیب کے مطابق زندگی گزارنے کی اجازت ہوگی۔ اسی اصول پر حکومت ہند نے قبائلیوں کی علیحدگی پسند تحریکوں کے ساتھ معاہدات بھی کیے ہیں تاکہ وہ پورے اطمینان کے ساتھ اس ملک کے شہری بن کر رہیں اور یہ خطرہ محسوس نہ کریں کہ ان کی انفرادیت اور پہچان سے ان کو محروم کر دیا جائے گا۔ اسی یقین کے تحت ملک میں مسلمان، عیسائی، پارسی اور بعض دوسرے مذہبی گروپ اپنے اپنے پرسنل لا کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں۔ اب ان سب پر یکساں سول کوڈ نافذ کرنے کا کوئی فائدہ تو نہیں ہوگا، البتہ اس سے ملک کو نقصان ہو سکتا ہے اور قومی یکجہتی کا جذبہ متاثر ہو سکتا ہے۔ اس لیے حکومت کو چاہیے کہ ملک کے حقیقی مسائل پر توجہ دے اور ایسی باتوں سے بچے جو بے فائدہ اور آپس میں پھوٹ پیدا کرنے والے ہوں۔ ہندوستان جیسا ملک جہاں دنیا کی سب سے زیادہ آبادی بستی ہے اور جو ڈھیر سارے مذہبی اور تہذیبی گروپوں کا مشترکہ وطن ہے، ان میں عقائد، سماجی زندگی کے طور طریقے اور قومی روایت کا کافی فرق پایا جاتا ہے۔ ان سب کے لیے یکساں سول کوڈ ہرگز مفید نہیں ہو سکتا، بلکہ یہ یقینی طور پر نقصان دہ ثابت ہوگا۔ برسر اقتدار پارٹی محض اپنی فرقہ وارانہ سیاست کو تقویت پہنچانے کے لیے اپنے ارکان سے اسی طرح کے بل پیش کراتی ہے جس کا مقصد ایک ہی تہذیب کو پورے ملک پر مسلط کرنا اور ہندوتوا کے ایجنڈے کو آگے بڑھانا ہے۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ اس کی سخت مخالفت کرتا ہے اور آئندہ بھی کرتا رہے گا۔ وہ تمام سیکولر پارٹیوں سے بھی اپیل کرتا ہے کہ وہ حکومت کے دستور مخالف عزائم کو روکنے کے لیے بھرپور کوشش کریں، یہی ملک سے محبت کا تقاضا ہے۔ تو آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے تو کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے۔